اربعین نووی کا تھوڑا سا تعارف پہلے کرا دیا جائے۔ اس کا جو پہلا جز ہے اربعین 40، مراد ہے 40 احادیث کا مجموعہ، اگرچہ اس میں بالفعل 42 احادیث ہے لیکن اس کا عنوان 40 ہی ہے۔ اصل میں ایک حدیث ہے کہ جو اکثر محدثین کے نزدیک ضعیف ہے، لیکن چونکہ فضائل اعمال میں ضعیف احادیث بھی بالعموم قبول کی جاتی ہیں، یعنی ضعیف حدیث سے کوئی حکم شرعی ثابت نہیں ہو سکتا، کسی شے کا وجوب، فرضیت، کسی شے کی حرمت یہ ثابت نہیں ہوگی، نہ کسی شے کا عقیدے میں ہونا لازم قرار پائے گا، لیکن یہ کہ اضافی نیکیوں کے ضمن میں، فضائل اعمال کے ضمن میں ضعیف جو احادیث ہیں ان کو بھی قبول کر لیا جاتا ہے۔ البتہ یہ فرق تو آپ حضرات اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے کہ ضعیف اور موضوع میں کیا فرق ہے۔ موضوع وہ ہے کہ جس کے بارے میں قطعیت کے ساتھ یہ معلوم ہو چکا ہو کہ وہ گھڑی ہوئی ہے، وہ باقاعدہ بنائی گئی ہے، لیکن ضعیف حدیث وہ ہے کہ جس کی سند میں کہیں ضعف ہے، باقی اس کے بارے میں یہ شک نہیں ہے کہ وہ کسی نے جان بوجھ کر گھڑی ہے، بنائی ہے۔ تو ضعیف حدیث اور بہت سی ضعیف حدیثیں ایسی ہیں کہ جن میں حکمت کے بڑے بڑے قیمتی موتی موجود ہیں۔ اس لیے یہ بات جان لیجئے کہ بڑی منطقی سی بات ہے کہ کسی بات کا صحیح ہونا ایک مختلف بات ہے، اس کا صحیح ثابت ہو جانا ایک بالکل دوسری بات ہے۔ بہت سے حقائق ایسے ہیں کہ جنہیں ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ کنز العمال ایک یہ کتاب ہے، حدیث کا مجموعہ ہے، اس میں یہ حدیث درج ہے۔ اس کا عام طور پر ترجمہ یہ کر دیا گیا ہے کہ جس کسی شخص نے، میری امت کے میں سے کسی شخص نے 40 حدیثیں دینی معاملات کے بارے میں یاد کر لیں تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اٹھائے گا علماء اور فقہاء کے زمرے میں، اور دوسری روایت میں شہداء کے طبقے میں، اور ایک تیسری روایت میں آیا ہے کہ قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ لیکن مجھے اس ترجمے پر تھوڑا سا اشکال ہے کہ حفظہ کے بعد علی آیا ہے، من حفظ علی امتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے یاد کی، محفوظ رکھی، امت تک انہیں پہنچایا، اور ظاہر بات ہے کہ یہ پہنچانا، جیسے کہ حفظ قرآن کے بارے میں جو ایک بہت ہی عمدہ حدیث ملتی ہے کہ اس کا مطلب صرف الفاظ یاد کر لینا نہیں ہوتا تھا صحابہ کے زمانے میں، بلکہ اس کے الفاظ بھی یاد ہو جائیں، اس کا مفہوم بھی معلوم ہو جائے، اس پر عمل بھی کر لیا جائے، یعنی یہ کہ اپنے پورے وجود میں قرآن مجید کو محفوظ کر لیا جائے، حافظے میں بھی، اپنے فہم اور ذہن میں بھی، اور اپنے عمل میں بھی، اپنے سیرت و کردار میں بھی جذب کر لیا جائے، تب وہ حافظ کہلاتا تھا۔ یہ نہیں کہ جس نے صرف بطن جو ہے وہ یاد کر لیا، پیرٹ لائک، وہ طوطے کی طرح اس کو سنا سکتا ہے تو بس وہ حافظ قرار پائے گا۔ اسی طریقے سے قاری جو ہے اس دور میں، وہ عام یہ قراء جیسے ہمارے یہاں فن بن گیا، اس کو نہیں کہتے تھے، عالم قرآن کو قاری کہتے تھے، قرآن کا پڑھنے والا جو قرآن کا عالم ہوتا تھا۔ تو یہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ من حفظ علی امتی، اس کے اندر صرف یاد کر لینا نہیں ہے، بلکہ یاد کر کے اس کا افادہ عام، اسے لوگوں تک پہنچانا، اور ظاہر بات ہے کہ اس میں خود بخود وہ بات شامل ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کوئی بات پہنچا رہے ہوں گے تو آپ کا عمل اس پر ہونا چاہیے، ورنہ وہ پہنچانا جو ہے اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو جبکہ تم خود کتاب پڑھنے والے ہو؟ تو یہ تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو یہ تو اس کے مصداق ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ بڑی منطقی بن جاتی ہے۔ 40 حدیثیں من امور دینہا، یعنی امت کے جو دینی معاملات ہیں، دینی امور ہیں، ان سے متعلق 40 حدیثیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اگر یاد بھی کر لی گئی ہوں اور ان کو صحیح طور سے مستحضر کیا گیا ہو، پھر ان کو پھیلایا جا رہا ہو، اور ان کو صرف یہ کہ علمی طور پر پھیلایا جا رہا ہو بلکہ عملاً بھی اپنے کردار میں اس کا نمونہ پیش کیا جا رہا ہو، تو پھر یہ کہ اگر یہ جو اس کے اندر ریوارڈ بیان کیا گیا ہے، اس کا جو اجر و ثواب ہے، وہ پھر اس کے ساتھ متناسب بن جاتا ہے، پھر اس کے اندر
کوئی بہت زیادہ بڑا جو ہے وہ گیپ باقی نہیں رہتا۔ تو اس حدیث کے حوالے سے بہت سے علماء نے 40 احادیث کے مجموعے مرتب کیے ہیں، بہت سے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ جو تبع تابعین کے دور سے ہیں، وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلی 40 انہوں نے مرتب کی تھی، پھر ہوتے ہوتے تقریباً ہر یوں سمجھیے کہ جو بھی قابل ذکر عالم، خاص طور پر حدیث کے علم میں جس کو کچھ بھی مقام اور درک حاصل تھا، اس نے اپنے فہم کے مطابق ایک ذخیرہ جو ہے ذخیرہ حدیث میں سے یہ مجموعہ مرتب کیا۔ تو ان میں سے جن مجموعوں کو بہت قبول عام حاصل ہوا ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ ان سب میں بھی سر فہرست یہ 40 نووی ہے۔